بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 3 کا ترجمہ اور حدیث نمبر 4 کا ترجمہ و تشریح پڑھیں گے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا شرب الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ سبعا رواہ الشیخان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا شرب الکلب، جب پیے کتا، فی اناء احدکم، تمہارے کسی برتن میں سے، فلیغسلہ سبعا، تو اس کو 7 مرتبہ دھو لو، یعنی اس برتن کو 7 مرتبہ دھو لو۔ رواہ الشیخان، اس کو شیخین نے روایت کیا، یعنی امام بخاری اور امام مسلم، ان دونوں کو شیخین کہا جاتا ہے، تو انہوں نے روایت کیا ہے۔ میں شیخین پڑھ رہا ہوں اور کتاب میں شیخان ہے، یہ گرامر کی وجہ ہے۔ یہاں رواہ الشیخان، یہاں پر شیخان کا جو لفظ ہے فاعل بن رہا ہے، اور تثنیہ حالت رفع میں الف کے ساتھ آتا ہے، اور عام طور پر شیخین یعنی حالت نسبی و جری میں یا کے ساتھ تثنیہ کا اعراب آتا ہے، اس لیے شیخین بھی پڑھا جاتا ہے اور شیخان بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ حدیث کتے کے جھوٹے برتن کو دھونے کے متعلق ہے۔ علامہ نیموی نے آگے پورا باب کتے کے جھوٹے برتن کے بارے میں بیان فرمایا ہے، اس کی تفصیلی بحث وہیں ہوگی۔ حدیث نمبر 4، وعنہ، اور انہی سے روایت ہے، یعنی پچھلی جو حدیث جن سے روایت تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ چوتھی حدیث بھی انہی سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت۔ جاء رجل، آیا ایک مرد، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، فقال یا رسول اللہ، تو عرض کی، یا رسول اللہ، انا نرکب البحر، بے شک ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، اور ہمارے پاس تھوڑا سا پانی ہوتا ہے، یعنی وَنَحْمِلُ، ہم اٹھاتے ہیں، معنا اپنے ساتھ، القلیلہ تھوڑا، من الماء پانی، یعنی پینے کا جو پانی ہوتا ہے ہمارے پاس وہ تھوڑا ہوتا ہے۔ فَإِن تَوَدَّعْنَا، پس اگر ہم بھی اس سے وضو کریں، یعنی وہ جو پینے کا پانی ہوتا ہے اس سے اگر ہم وضو کریں، آتشنا، تو ہم پیاسے رہ جائیں گے۔ افنتودع من ماء البحر، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ یہ سوال کیا۔ سمندر میں جو ہوتے ہیں، وہ سمندر کا جو پانی ہوتا ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہوتا، نمکین ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے، تو پینے کا پانی ہم الگ سے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اب اگر پینے کے پانی سے وضو کریں تو پھر ہم پیاسے رہ جائیں گے، وہ ختم ہو جائے گا، تو سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، هو الطہور، سمندر کا پانی پاک ہے، ماؤہ یعنی سمندر کا پانی، سمندر کا پانی پاک ہے، والحل میتتہ، اور سمندر کا مردار حلال ہے۔ یہ 2 باتیں ارشاد فرمائیں۔ رواہ مالک و آخرون، اس حدیث کو امام مالک نے روایت کیا اور دوسرے محدثین نے روایت کیا، و اسنادہ صحیح، اور اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہے۔ اب اس حدیث کی تشریح میں ہم چند ٹاپک جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے حل لغات، یعنی جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں۔ حدیث میں الفاظ ہیں کہ انا نرکب البحر،
ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں۔ امام حاکم نے نرید الصید کے الفاظ زیادہ کیے، یعنی ہم شکار کرنے کے لیے سمندر کا سفر کرتے ہیں۔ یعنی ایک روایت میں شکار کرنے کے ارادے سے یہ الفاظ زیادہ آئے ہیں کہ وہ سمندر میں سفر کیوں کرتے تھے؟ شکار کرنے کے لیے۔ افنتودع بماء البحر، یہ سوال راوی نے سائل نے کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ سمندر کا پانی پینے کے قابل نہیں تھا، تو یہ احتمال تھا کہ جو پیا نہ جا سکتا ہو کیا اس سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سمندر میں جانور مر جاتے ہیں اور ناپاکی گرتی ہے، تو اس گندگی سے سمندر کا پانی پاک رہے گا یا نہیں، اس لیے سوال کیا گیا۔ آگے حدیث مبارکہ میں الفاظ ہیں ہوا الطہور ماؤہ، کہ سمندر کا پانی پاک ہے۔ طہور تا کے فتحہ کے ساتھ ہے، یعنی طہور توئیں پر زبر ہے۔ قاموس میں ہے کہ طہور مصدر ہے جس سے پاکی حاصل کی جائے، اسی کا نام طہور ہوتا ہے۔ یعنی سمندر کا پانی طاہر مطہر ہے، خود بھی پاک ہے، پاک کرنے والا بھی ہے۔ قرآن میں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا میں طہورا کا معنی بھی یہی ہے، پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے۔ ماؤہ رفع کے ساتھ طہور کا فاعل ہے۔ الحل ہا کی کسرہ کے ساتھ حلال کے معنی میں ہے، حلا یا حلو، یعنی اصل میں یہ تھا حلالا یحللو باب ضرب یضرب سے۔ میتتہ یہ بھی مرفوع ہے، الحل مصدر کا فاعل ہے۔ اس حدیث کے ضمن میں دو مسائل میں ائمہ کا اختلاف ہے، سمندری جانوروں کے متعلق اختلاف ائمہ۔ علامہ عینی لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ سمندر کے تمام جانور حلال ہیں سوائے مینڈک کے، اور ایک امام شافعی اور امام احمد بن حنبل سے یہ روایت بھی ہے کہ سمندر کی وہی چیز حرام ہے جو خشکی کی حرام ہے، اور احناف کہتے ہیں سوائے مچھلی کے سمندر کا کوئی جانور نہیں کھایا جائے گا۔ یعنی ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے نزدیک سمندر کے سب جانور جو ہیں وہ حلال ہیں، مگر مچھ، کچوا، یہ سب چیزیں ان کے نزدیک حلال ہیں سوائے مینڈک کے، اور احناف کے نزدیک جو ہے وہ صرف مچھلی جائز ہے۔ اب احناف کے جو دلائل ہیں وہ ذکر کیے جاتے ہیں کہ مچھلی کے علاوہ سمندری جانوروں کی حرمت پر احناف کے دلائل، یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ احناف سمندری جانوروں میں صرف مچھلی کو حلال سمجھتے ہیں، دیگر سمندری حیوانات کو احناف کے نزدیک کھانا جائز نہیں ہے۔ اس موقف پر پہلی دلیل قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، ارشاد ربانی ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، سورہ اعراف آیت نمبر 157، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ مچھلی کے علاوہ سمندری حیوانات خبیث ہیں، اس لیے کہ خبیث چیز وہ ہوتی ہے جس سے طبع سلیم نفرت کرے، اور مچھلی کے علاوہ مینڈک، مگرمچھ، کچوا وغیرہ سے طبع سلیم گھن محسوس کرتی ہے، اس لیے یہ چیزیں خبیث ہیں اور خبیث چیز حرام ہے۔ دوسری دلیل امام ابو داؤد کی یہ روایت ہے کہ ایک طبیب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مینڈک کو دوا میں ڈالنے کا پوچھا تو حضور نے مینڈک کے قتل کرنے سے منع فرمایا۔ اس سے دلیل یوں اخذ کی جاتی ہے کہ کسی حیوان کو قتل کرنے کی ممانعت دو وجہ سے ہوتی ہے، ایک اس کی تعظیم و تکریم کی وجہ سے جیسے انسان ہے، اور دوسری اس کے کھانے کی حرمت کی وجہ سے جیسے سورد یعنی لٹورا ایک پرندہ ہے جو کیڑے کھاتا ہے اور چڑیوں کا شکار کرتا ہے، اور ہدہد، اور مینڈک جو ہے وہ
محترم یعنی قابل تعظیم تو ہے نہیں، تو اس کی جو ممانعت حدیث مبارکہ میں کی گئی ہے قتل کرنے کی، وہ دوسری وجہ یعنی حرمت عقل کی وجہ سے ہوگی، نہ کھانے کی یا کھانے کے حرام ہونے کی وجہ سے ہوگی۔ اس حدیث میں مینڈک سے علاج کرنے سے منع فرمایا، اور اسی کے ساتھ امام ابو داؤد نے روایت کی کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الدواء الخبیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبیث دوا سے منع فرمایا۔ دونوں احادیث اور آیت کو ملایا جائے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ مینڈک خبیث ہے اور ہر خبیث حرام ہے، پس مینڈک حرام ہے۔ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ مچھلی اپنی تمام اقسام سمیت بغیر شک و شبہ کے حلال ہے، اور مچھلی کے علاوہ وہ تمام جانور جن کا کھانا نقصان دہ ہے اور وہ خبیث ہیں یا ان کی حرمت کے متعلق نص ہے تو ان کا کھانا حرام ہے، جیسے امام شافعی و امام احمد بن حنبل کے نزدیک مینڈک، سمندری انسان اور خنزیر حرام ہے۔ اور رہے وہ جانور جن کے متعلق نص صریح نہیں ہے کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا صحابہ نے اس دور میں اس جانور کے موجود ہونے کے باوجود نہ کھایا ہو، تو نہ کھانے میں ان کی اقتداء کرنا متعین ہوتا ہے۔ یہی بہتر ہے، یہی مناسب ہے کہ نہ کھایا جائے۔ اسی حدیث کی بنا پر ائمہ میں ایک یہ بھی اختلاف ہے کہ جو مچھلی سمندر کے اندر خود طبی موت مر جائے وہ حلال ہوگی یا حرام ہوگی۔ اس حدیث کی بنا پر ائمہ ثلاثہ یہ کہتے ہیں کہ وہ حلال ہوگی، کیونکہ حضور نے فرمایا والحل میتتہ۔ لیکن احناف کہتے ہیں کہ اگر طبی موت مر کر مچھلی اوپر آ جائے تو وہ حرام ہوگی، اس کو نہیں کھایا جائے گا۔ ہاں، جس مچھلی کو سمندر پھینک دے یعنی خشکی کی وجہ سے مچھلی ساحل پر آ جائے تو وہ حلال ہوگی۔ طبی موت مر کر تیرنے والی یا سمندر کے اندر طبی موت مرنے والی مچھلی حلال نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ بھی ہے کہ طبی موت نہیں مری بلکہ شکاریوں نے کرنٹ دے کر یا کسی دوا وغیرہ ڈال کر مار ڈالا ہے تو وہ مچھلی بھی حلال ہوگی، یہ طبی موت نہیں ہے۔ مذکورہ حدیث مبارکہ کے الفاظ والحل میتتہ سے ائمہ ثلاثہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر سمندر میں مچھلی طبی موت مر کر تیرنے لگ جائے تو اسے کھانا بھی جائز ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سمندر کا مردار حلال ہے، جبکہ ائمہ احناف ایسی مچھلی کو حرام قرار دیتے ہیں۔ ائمہ کے درمیان یہ مسئلہ سمک طافی توئیں کے ساتھ یعنی طبی موت مرنے والی مچھلی کا مسئلہ کے نام سے مشہور ہے۔ احناف کے دلائل جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو سمندر پھینک دے یا سمندر کا پانی کم ہو جائے تو اس مچھلی کو کھا لو، اور جو سمندر میں مر جائے اور پانی کے اوپر آ جائے تو اسے نہ کھاؤ۔ اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ دوسری جو دلیل ہے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہمارے بازاروں میں طافی یعنی وہ مچھلی جو سمندر میں طبی موت مر کر تیرنے لگے نہ بیچا کرو۔ بدایع الصنائع میں یہ روایت موجود ہے۔ تیسری دلیل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جسے سمندر نے دھکیل کر باہر ڈال دیا اس مچھلی کو کھاؤ، اور جسے تم پانی پر تیرتا ہوا پاؤ اسے نہ کھاؤ۔ اس کے علاوہ بھی مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ میں صحابہ سے آثار مروی ہیں جن سے سمک طافی کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ ہاں، اگر سمندر خود مچھلی کو پھینک دے یا پانی کے کم ہونے کی وجہ سے مچھلی خشکی پر آ جائے تو وہ حلال ہے، جیسا کہ حضرت جابر اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں صراحت موجود ہے۔ الغرض طبی موت مرنے والی مچھلی کھانا حلال نہیں، ہاں
کرنٹ لگا کر یا دوا ڈال کر مچھلی کو مار دیا جائے تو اسے کھانا جائز ہے، کیونکہ یہ طبی موت نہیں ہے۔ نیز طبی موت میں مچھلی کا تیرنا ضروری نہیں، پانی کے اندر ہی مری ہوئی پائی گئی تو وہ بھی حرام ہے۔ ائمہ ثلاثہ نے ان دونوں مسئلوں میں، یعنی سمک طافی طبی موت مرنے والی مچھلی اور مچھلی کے علاوہ جانوروں کی حلت پر جو انہوں نے دلائل قائم کیے ہیں، مختصراً ان کے جواب ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ٹاپک ہمارا ہوگا اس حدیث کے ضمن میں ائمہ ثلاثہ کے دلائل کے جوابات۔ مذکورہ دونوں مسئلوں، مچھلی کے علاوہ سمندری جانوروں کی حرمت اور سمک طافی کی حلت پر ائمہ ثلاثہ کی ایک دلیل متن کی حدیث مبارکہ کے الفاظ والحل میتتہ کا مطلقاً ہونا ہے، یعنی حضور کے سمندر کے ہر مردار کو حلال قرار حضور نے دیا، تو مگر مچھ اور دیگر سب جانور حلال ہوں گے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ طبی موت مرنے والی مچھلی بھی سمندر کا مردار ہے، وہ بھی حلال ہوگی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں میتتہ صرف مچھلی پر ہی محمول ہے، دوسرے حیوانات اس سے خارج ہیں۔ یہاں مچھلی کی تخصیص ایک اور حدیث مبارکہ کی بنا پر کی گئی ہے، اور وہ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا احلت لنا میتتان ودمان اما المیتتان فالسمک والجراد، ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال کیے گئے ہیں، رہے مردار تو وہ مچھلی اور ٹڈی ہے، اور 2 خون کلیجہ اور تلی ہے۔ معلوم ہوا الحل میتتہ سے مراد مچھلی ہے، کیونکہ صرف مچھلی اور ٹڈی ایسا مردار ہے جو حلال ہے۔ اور دوسرا مسئلہ اس لیے اس روایت سے ثابت نہیں ہوتا کہ واضح روایات سے سمک طافی کو اس اطلاق سے خارج کر دیا گیا ہے، جیسے پیچھے گزری ہے۔ ائمہ ثلاثہ کی دوسری دلیل آیت کریمہ احل لکم صید البحر، تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کر دیا گیا ہے۔ اس آیت سے یوں استدلال کرتے ہیں کہ مطلقاً سمندر کے شکار کو حلال کر دیا گیا ہے، چاہے وہ مچھلی ہو یا مچھلی کے علاوہ، اور مچھلی بھی طبی موت مرنے والی ہو یا کسی اور سبب سے سب حلال ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا احل لکم صید البحر، سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں صید شکار سے مراد سمندری حیوانات نہیں ہیں، بلکہ لفظ صید جو آیت میں ذکر کیا گیا ہے احل لکم صید البحر، تو لفظ صید مصدر ہے، یعنی شکار کرنا، اور شکار کرنے کا عمل جو ہے وہ حلال ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ یعنی صید سے مراد سمندری چیزیں جو شکار کی جائیں وہ مراد نہیں ہے، بلکہ صید سے شکار کرنے کا عمل مراد ہے۔ یہ جواب علامہ عینی، علامہ کاسانی، علامہ مرغینانی وغیرہ احناف نے دیا ہے۔ یہ جو اختلافی 2 مسائل تھے ائمہ ثلاثہ اور احناف کے درمیان، وہ گزر گئے۔ اب اس حدیث کے دیگر جو فوائد ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا فائدہ اس حدیث سے یہ حاصل ہوا کہ جب عالم اور مفتی سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا جائے اور وہ جانتا ہو کہ مسائل کو پوچھے گئے مسئلے سائل کو پوچھے گئے مسئلے کے علاوہ امور کے جاننے کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے مستحب ہے کہ اضافی مسئلہ بھی بتا دے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنے والے نے سمندر کے پانی کے بارے میں پوچھا، کیونکہ اس کا رنگ اور ذائقہ بدل چکا تھا، تو حضور نے اضافی فائدہ سمندر کے مردار کی حلت کے بارے میں بھی بتلا دیا۔ یا اس حدیث میں یہ نکتہ بھی پوشیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذریعہ وحی جانتے تھے کہ سائل مردار کے بارے میں بھی پوچھے گا، تو حضور نے سوال سے پہلے تعلیم کی فضیلت کی طرف جلدی کرتے ہوئے جواب دے دیا۔ یہ فائدہ علامہ عینی نے بیان کیا۔ دوسرا فائدہ، ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ اہل علم سے پوچھے جو وہ نہیں جانتا یا جس مسئلہ میں اسے شک ہو، یہ بھی علامہ عینی نے بیان کیا۔ تیسرا فائدہ علامہ عینی نے یہ بیان کیا کہ اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ پانی مچھلی کے مرنے سے ناپاک نہیں ہوتا۔
چوتھا فائدہ اس میں یہ دلیل بھی ہے کہ مچھلی کو ذبح نہیں کیا جائے گا، کیونکہ مطلقاً مچھلی پر مردار کا اطلاق کیا گیا ہے۔ یہ بھی علامہ عینی نے بیان کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سائل کے سوال کہ کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں، اس کے جواب میں حضور نے نعم یعنی جی ہاں نہیں فرمایا، اس لیے کہ اگر نعم فرما دیتے تو یہ احتمال تھا کہ شاید ضرورت کی وجہ سے وضو کرنا جائز ہو، کیونکہ سوال میں ذکر تھا کہ میٹھا پانی تھوڑا ہوتا ہے، اگر ہم اس سے وضو کریں تو پیاسے رہ جائیں۔ اس احتمال کو ختم کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہو الطہور فرمایا۔ یہ فائدہ علامہ ابن عربی نے بیان کیا ہے۔ چھٹا فائدہ اس حدیث سے یہ حاصل ہوا کہ امام دارقطنی نے روایت کیا کہ سمندر فرشتوں کے لیے طہارت حاصل کرنے کی جگہ ہے، کہ وہ آسمان سے اترتے اور آسمان کی طرف چڑھتے وقت سمندر کے پانی سے پاکی حاصل کرتے ہیں۔ فرشتوں کا وضو کرنا سمندر کے پانی سے وضو کرنے کی قوی دلیل ہے۔ یہ بھی ابن عربی نے فائدہ بیان کیا ہے۔ سمندر میں بڑی برکت و رحمت ہے، اس کا پانی پاک ہے، اس کا مردہ حلال ہے، اس کی گہرائی میں ہیرے ہیں، ناپاکی اسے ناپاک نہیں کرتی، یہ ہمیشہ پاک ہی رہتا ہے، فرشتے اس سے طہارت حاصل کرتے ہیں۔ آٹھواں فائدہ یہ کہ مچھلی کے شکار کے لیے سمندر میں سفر کرنا جائز ہے۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔